جیسے آپ سے آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی, ہم اسٹارٹ یہیں سے لیتے ہیں. سب سے پہلے بچوں کی اسکولنگ سے اسٹارٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کس ایج میں اسکولنگ اسٹارٹ ہونی چاہیے؟ اور جب اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو بچہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے میں نہیں جانا, بچہ روتا ہے تو اب آج کل تو پیرنٹس بھی روتے ہیں کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر آپ ایج کو دیکھیں تو ہم کچھ کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ ابھی بھی یہ تھوڑا سا کانٹرڈکٹری ہے کہ کس ایج میں کروایا جائے. میرے حساب سے 3-3.5 سال بچوں کے لیے بڑا سوٹیبل رہتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایج ہوتی ہے جہاں پہ آپ جو بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں بڑے آسانی سے سکھایا جا سکتا ہے. آپ جیسے مولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ مولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جتنا ڈیلے کرتے جاتے ہیں, ڈیلے تو کر لیتے ہیں کیونکہ اسکولنگ ایشو ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر بچہ گھر پہ ہے, سراؤنڈنگ میں ہے, کسی اور سے بات چیت کرتا ہے, تو وہ اس وقت بھی تو لرننگ ہی کر رہا ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی رہا ہے. اب وہ سیکھ کیا رہا ہے؟ وہ کنورسیشن جو آپ کے بیچ میں ہو رہی ہے, جو آپ کی فیملی بات چیت کر رہی ہے, وہ اس چیز کو سن رہا ہے. کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی ٹائم ٹیبل فالو نہیں کرتا, جس وقت مرضی اٹھے. سو جب اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں بیسکلی بچے کی ایک ڈسپلن لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کی سوشل لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے, سوشلائزنگ جس کو کہتے ہیں. وہ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ بہت سے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ جو پہلے دن جب بچہ جاتا ہے اسکولنگ تو بڑا ڈرا ہوا سا ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں 3 سال 3.5 سال 4 سال جب تک بچہ گھر میں ہوتا ہے, اس نے صرف انہی لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوتے ہیں, جس میں اس کے پیرنٹس ہو گئے, دادا دادی ہو گئے, گھر والے لوگ. وہ ان کو پتہ ہے کہ دے آر فیملیئر, اس نے آنکھ کھولی ان کے سامنے تھے, تو ظاہر ہے ہی از ویری کمفرٹیبل. لیکن جب آپ اس کو اسکول لے کر جا رہے ہیں تو ان کے لیے تو وہ ٹوٹلی نئی دنیا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کے لیے کسی اور پلانٹ کا انتخاب کریں کہ بیٹا اب آپ نے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے, اور ہم کون ہیں, ٹیچرس کون ہیں یا وہاں کے لوگ کون ہیں, ان کے لیے ایلینز, کسی اور دنیا کے لوگ, کسی اور دنیا کے, وہ نہیں جانتا ان لوگوں کو. سو وہ کیوں وہاں پہ ٹھہرنے کی کوشش کرے گا, کیوں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے گا بچہ؟ پیرنٹس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کا ارادہ بنتا ہے کہ ہم نے بچوں کو اسکول داخل کرانا ہے تو آپ پہلے سے اس کی ڈسکشن اسٹارٹ کر دیں. بچوں کو تھوڑی سی ویڈیوز دکھانا شروع کریں. آپ آتے جاتے آپ دکھائیں کہ یہ اسکولز ہوتے ہیں, دیکھو یہ بچے جا رہے ہیں, کیونکہ بچہ بہت سمجھدار ہے. ہمارے یہاں پہ بچوں سے کم ڈسکشن ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو اس کو کیا بات کریں. ٹھیک ہے, ہم بات نہیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, کسی قسم کی کمیونیکیشن یا کاؤنسلنگ نہیں کرتے. سو اچانک سے جب آپ بچے کو اسکول لے آتے ہیں, آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اور آپ فرسٹ ڈے لے کے آتے ہیں. فرسٹ ڈے تو کہیں نہ کہیں خوش ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں, آپ اس نے بچے نے ماں باپ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور بڑے آرام سے وہ اسکول میں گھومتے ہیں. لیکن جہاں جانے کی بات ہوتی بچہ وہیں پہ ٹڑا ہو جاتا ہے, بالکل انسیکیور ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کس ایج میں کرانا, چاہے آپ کسی بھی ایج میں کرا رہے ہو. آپ کا نہیں دل مانتا کہ میں نے 3 سال, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک آپ بچے کی تربیت کیا کریں, اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ گھر میں 4-4.5 سال تک رہ رہا ہے تو کیا وہ صحیح باتیں چیزوں کو فالو کر رہا ہے. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں گھر کا انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے, ہم تھوڑی بہت ہوم اسکولنگ کروا سکتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی ایشو نہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بیٹر ہے کہ میں اس کو اسکول ہی داخل کرا دوں, کچھ ڈسپلن سیکھ جائے گا, کچھ بہتر چیزیں سیکھ جائے گا, تو جو بیسٹ ایج ہوتی ہے جو ویسے جو ارلی ایئرس کی ہوتی ہے وہ 3-3.5 سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے ارلی تھوڑا ارلی ہو جاتا ہے, لیکن یہ ٹائم ٹھیک ہوتا ہے ان کے لیے. اب یہاں پہ کیا جائے, پیرنٹس کیا کریں اور بچہ ایڈجسٹ کیسے ہو؟ اور آپ کا جو ایکسپیرینس بتاتے ہیں ماشاءاللہ 20+ ایئرس آپ کا ایکسپیرینس ہے, بچہ یوزلی کتنے دنوں میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور کیا وہ ریئلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے؟ پرابلم یہ ہے کیونکہ میری بیٹی جب جانا شروع ہوئی چند دن کے بعد میں نے دیکھا وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی, بابا میں بہت ہیپی جاؤں گی, ہیپی, اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے اور ماں کو خوش کرنے کے لیے اسٹرانگ ہو رہی ہے. پھر میں اسے اسکول سے لینے گیا تو کچھ دن وہ واپسی پہ روئی تھی, لیکن مجھے اس نے میرے سامنے آنسو صاف کے مجھے کہا بابا ماما کو نہ پتا چلے کہ میں روئی تھی. اب چھوٹے سے بچے کو آپ اتنا پریشرائز کرنے کہ بچہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کو بھی نہ پتا چلے لیکن وہ رو بھی رہا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے اور کیسے مینج ہوگا؟ میرے حساب سے تو بڑی سمجھدار بچی ہے, اگر آپ میں کہوں گے کہ وہ کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی, آپ کی بات کو فالو بھی کرے. اب آپ نے کہا کہ اس میں ہم کیا کریں, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کریں. کاؤنسلنگ کیا کہتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں کہ اسکول کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسکول آپ نے داخل کرا دیا, بچہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, اٹ ہیپنس, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, یہ حالی پاکستان نہیں ہے, یا یہ صرف آپ کی بیٹی نہیں کہ جو صرف وہی رو رہی تھی, یہ پوری دنیا میں اگر آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں پہلے 1 سے 2 ہفتے ہر بچہ روئے گا, کیونکہ وہی جیسے میں نے بات کی کہ ان کے لیے نئی دنیا ہوتی ہے. اس میں پیرنٹس کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اسپیشلی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن کے ارلی ایئرز میں آ رہے ہیں ان کے پہلے بچے ہوتے ہیں زیادہ تر, جن کے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بہت پتا ہوتا ہے کہ نہیں اٹ ہیپنس, تو کوئی بات نہیں, جانے دو. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کچھ دن پہلے سے, آپ مہینے پہلے سے, 2 مہینے پہلے سے اس کے ذہن بنانا شروع کریں
کیوں اسکول جاتے ہیں. میں نے ایک ایگزامپل بچے کی سیٹ کی, جیسے آپ نے کہا کہ بچے آپ کی روتے ہیں, ہم تو ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا کہ بچے آتے ہیں روتے ہیں. میں پیرنٹس سے سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لا رہے ہیں, کچھ ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کریں اور پھر آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ ہماری رسپانسبلٹی ان کو ہینڈل کرنا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو فورس نہیں کرتے. اب مجھے باقی سینیریوز کا نہیں پتا, جو میں ڈیلنگ کرتی ہوں جس طرح سے, اس میں ہم بچے کو فورس نہیں کرتے کہ وہ کلاس روم میں جائے. کیوں؟ ہم پہلے فیملیئر کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے, جو فیسز وہ دیکھ رہا ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھے گا. سو پیرنٹس سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے دل مضبوط کرنا ہے, 1 گھنٹے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے, ہوتا 2 آورز ہے, اور 1 آور کے بعد اگر بچہ تھوڑا زیادہ تنگ کر رہا ہے تو ہم اس پیرنٹس کو بلا لیتے. لیکن اس دوران اگر واقعی میں اسکولس میں اتنے وہ ہیں رسپانسبل آپ کے پرنسپل یا ٹیچرس, تو وہ اس دوران اس کو تھوڑے سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تھوڑا ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. بچہ آنیسٹلی ایک دم سے جسٹ نہیں ہوتا, ہمیں بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. وہ ضد میں روتے رہیں گے, کبھی سو جاتے ہیں, ہم ان کو سونے بھی دیتے ہیں, لیکن 1 آور ایٹ لیسٹ وہ جب 6 ڈیز آئے گا, 5 ڈیز اسکول آئے گا, تو وہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے 2 دن میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. یہ کسی کے لیے نہیں لکھا کہ یہ 1 ہفتے میں ہو جائیں گے, 4 دن میں ہوں گے. اٹ ڈپینڈ کہ بچہ کتنی جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور جتنی جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں اتنی جلدی سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, کلاس روم میں بھی موو ہو جاتے ہیں. لیکن اس دوران ہمیں پیرنٹس کے ساتھ مسلسل کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ ایشو تھا, اب آپ نے اس کو ایسے لے کر جانا ہے, اگلے دن آپ نے اس کو آف نہیں کرانا. وہ اسکول کی شکل ہی دیکھے گا, وہ رونا شروع کر دے گا. اٹس اوکے, آپ اس کو آگے لے کے آئیں. ابھی ریسنٹلی ایک بڑا مزیدار کیس تھا, میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچی 1 مہینے سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی, 1 منتھ ہو گیا. ان کے پیرنٹس نے کہا کہ ہم شاید اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے بیکاز سیٹ نہیں ہو رہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہے. میں ایک دن گاڑی سے نکلی تو وہ بچے فادر باہر, اس کو نا ارلی ایئر کی تھی, اس کا فرسٹ ہی تھا, PG, تو وہ نا بائک پہ بیٹھے اس کو سمجھا رہے ہیں, وہ مسلسل ہو رہی. میں نے کہا سر آپ اس کو اندر لے آئیں ایک دفعہ. ہم اس کو اندر لے کے, اور میں نے کہا سر آپ یہیں سے واپس مڑ جائیں, آپ نے ساتھ میں نہیں آنا. میں نے ٹیچر سے کہا آپ اس کو نا کمرے میں لے کے آئیں. اس نے جتنا وہ مار سکتی تھی, لیگز اور یہ اور دانت بھی کاٹ لیے سب کچھ, لیکن میں نے اس کو روم میں بٹھایا. میں نے پہلے اس کو ریلیکس کیا کہ اچھا شام سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں, کیا بات ہے, کیا ایشو ہوا. روتی رہی. پھر تھوڑا سا پہلے اس کو کام ڈاؤن. میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسکول کیوں نہیں آنا. اس نے کہا میرے بابا کی پکچر نہیں یہاں پہ. پکچر چاہیے آپ کو بابا کی؟ کہاں چاہیے؟ مجھے گیٹ کے اوپر چاہیے. صرف یہ ریزن ہے. میں نے اپنی ان سے کہا کوآرڈینیٹر سے, بھائی ان کے بابا کی پکچر منگائیں, ابھی فوٹو کاپی نکالیں, پرنٹ نکالیں, اس کو لگائیں. میں نے کہا اور کس کی پکچر چاہیے. دیکھیں بات کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بچے سے سنیں تو صحیح, کیا ریزن ہے. میرے خیال میں ہم نے صرف 10 منٹس آپس میں بات چیت کی, اس بچے کے ساتھ میری کمیونیکیشن کی. اس کے بعد وہ خود کلاس میں گئی. اس بات پہ شاید کوئی بلیو نہ کرے, تو خود بچی کلاس میں گئی. ہم نے اس کے پیرنٹس کی پکچرز لگائی. شی وینٹ. سو وہ ان کے پیرنٹس کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں آپ نے کیا ہے, ہم 1 مہینے سے اس کے پیچھے لگے ہوئے. سو وی نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. ایک اور کیس تھا, میں نے صرف ایک ڈفرینس دکھایا تھا کہ دیکھو جو اسکول نہیں جاتے وہ بیگرز ہوتے ہیں. اب بیگرز کیسے ہوتے ہیں, ان کی میں نے پکچرز دکھائی. جو اسکول جاتے ہیں وہ صاف ستھرے سے بچے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کیسا بننا ہے, ایسا بنو گے یا ویسا بنو گے. تو اس نے ہاتھ رکھا کہ یہ اچھے لگ رہے ہیں. تو میں نے کہا جو اسکول نہیں جاتے پھر ویسے لگتے. یہ ایک تھوڑی سی ان کی جو ہے نا, آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوتا ہے, اور اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ہو سکتا ہے ہم تھوڑے سے ہے نا وہ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ہائی بچہ رو رہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا.